مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ایڈم پال ہے اور میں اس وقت موجود ہوں جرمایہ ٹیلی ویژن کے ایک لاجواب سیٹ دا لیونگ واٹر پر، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا خدا کے عظیم خادم مرد خدا ڈاکٹر ایمینول طاہر اور ان کے مسز، ان کی اہلیہ پاسٹر ماجبین کو، جن کی ایک خوبصورت ویژن نے اس چیز کو ابھارا اور یہ ایک سیٹ کی صورت میں لاکھوں ہزاروں لوگ خدا کو سن رہے ہیں اور اس کے کلام کی انجیل کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ایک نہایت خوبصورت کلام آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کرسمس کے دن جو ہیں وہ نزدیک ہیں، اور آج ہم اسی بارے میں سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے کرسمس کے حوالے سے کلام ہے، اور کلام شروع کرنے سے پہلے ایک واضح بات کرنا چاہوں گا۔ یہ کلام نبیوں کا معتبر کلام ہے۔ یہ کلام بہت سی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، اور اس کلام نے کچھ لوگ اس کلام کے بارے میں کہتے ہیں یہ کلام تبدیل ہو چکا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کلام تبدیل نہیں ہوا، بلکہ جو اس کلام کو پڑھے گا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم دولہمے کی آنکھیں بند کریں اور ہم کلام شروع کرنے سے پہلے دعا کریں۔ زندہ آسمانی باپ، آج کے دن خداوند تیری حضوری میں جھکتے ہیں، اور خداوند اس شو کو، خداوند اس سیزن کو دیکھنے والے تمام جانوں کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ خداوند اس کلام کو سننے والے اس کلام پر عمل کریں، کلام ان کا پیچھا کرے، اور خداوند جیسے تو نجات دہندہ بن کر دنیا میں آیا، خداوند کی نجات ان تمام کی زندگی میں پوری ہو۔ خداوند میں جب تک بولوں تیرا پاک روح میرے ساتھ ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام میں سے جو میں نے حوالہ پڑھا، خدا کا فرشتہ چرواہوں کے پاس آتا ہے اور آ کر انہیں خبر دیتا ہے کہ بیت لحم میں تمہارے لیے تمہارا منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے۔ اور یہاں پر چرواہوں میں ایک ہلچل جو ہے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم اسے کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہاں سے چرواہوں کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ وہ چرواہے جو باغ میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، کام کچھ اور کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ فرشتہ ان کے پاس پیغام لے کر آیا ہے اور اب ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہم اس جگہ پر جا کر اس نجات دہندے کو دیکھیں، دا پوائنٹ از کہ ہمیں آج خدا کو دیکھنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہم شاید مصروف ہیں اور کاموں میں، خدا آ چکا ہے، یسوع دنیا میں آ چکا ہے، لیکن شاید خدا بارہا ہمیں پیغام بھیج رہا ہے، جیسے چرواہے اور فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسا پیغام ہے؟ خدا آج ہمیں میسج پہنچاتا ہے کہ خدا یسوع تیری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، تیاری کر۔ اور اگر میں اس تیاری لفظ پر آپ کی توجہ چاہوں تو برا نہ ہوگا کہ تیاری کیا ہے۔ کرسمس کے اس پیغام میں ہم بتھیری چیزوں کو تیار ہوتا دیکھتے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں ایسے نہیں بھیج دیا کہ بس ایک دم پلان ذہن میں آیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ نو، ایک آلریڈی کمیٹڈ پیشن گوئی تھی، اور میں اسی پس منظر پہ رہوں گا۔ تیاری، پریپریشن، کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ یسوع دنیا میں آیا، اور کیوں آیا؟ کوشچن ہے، یسوع دنیا میں کیوں آیا؟ کیا کرنے آیا؟ کیا لینے آیا؟ کیا دینے آیا؟ اگر کلام مقدس میں سے میں نظریوں کو آپ تک پہنچاؤں تو نہایت اچھا ہوگا۔ اور کلام مقدس میں جو میرا پہلا پس منظر ہے تیاری کے بارے میں، یسوع نے
دنیا میں آتے ہوئے اپنا پیش کیا، لیکن اس کے باپ نے اس کو بھیجا تھا۔ یسوع اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، اس کے باپ نے اسے بھیجا، اور بھیجنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے مسیح کی تیاری کی، اور اس نے صحائف لکھوائے، صحیفے لکھوائے، پیشن گوئیاں ہوئیں، اور پیشن گوئیوں کے لیے لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر 43 خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں لکھی گئیں میری بابت پوری ہوں۔ یہ تمام باتیں پریڈکشن ہوئی۔ یسایا نبی کا صحیفہ پڑھ لیں، میکا نبی کا صحیفہ پڑھ لیں، حزقیل پڑھ لیں، خدا اپنے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں لکھواتا رہا۔ اب سے 4000 سال پہلے یہ مدت ہوئی، ٹائم پیریڈ سلیکٹ ہوا کہ ایک وقت آئے گا جس کی سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، وہ خدا قادر، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، ایک حاملہ کواری ہوگی۔ جب ہیرودیس نے 2 سال سے کم بچوں کو مروا دیا تو اس کے بارے میں، راحل کے بارے میں لکھا ہے کہ راحل اپنے بچوں کو روتی ہے، وہ ماتم کرتی ہے۔ یہ تمام باتیں پہلے لکھ گئیں، پریڈکشن ہوئی۔ یہ کوئی ایسے بات نہیں ہوئی کہ خدا نے پلان کیا بیٹے کو بھیج دیا، نو، پہلے اس نے لکھوایا، لکھو، صحیفے لکھوائے گئے۔ اور میں جانتا ہوں اس بات کو، جتنے مسیح دیندار اس دنیا میں ہیں، وہ یسوع اس دنیا میں آیا اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آگے بڑھیں گے۔ یسوع مسیح نے اپنی پیدائش کے موقع پر فرشتوں کو تیار کیا، اینجلز کو تیار کیا۔ خدا تمام دنیا کو بنانے والا ہے۔ ایلیا کے زمانے میں وہ کووں کو تیار کرتا ہے، یونا کے لیے مچھلی کے پیڑ کو تیار کرتا ہے، اور بہت سے کلام ایسے حوالے ہیں جس میں خدا نے بہت سے لوگوں کو استعمال کیا، اور یہاں پر خدا اپنی کریشن کو استعمال کر رہا ہے۔ کون ہے جو اس کے حکم کو ڈینائی کرے؟ کوئی نہیں ہے، وہ سب کو بنانے والا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع کی پیدائش پر فرشتوں کو تیار کیا، اینجلز کو تیار کیا۔ اور اینجلز، آپ کلمہ مقدس میں کرسمس کی سٹوری، یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی پڑھ لیں۔ فرشتہ مریم کے پاس گیا، فرشتہ یوسف کے پاس گیا، فرشتہ چرواہوں کے پاس گیا، اور وہ اس چیز کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ایک آنے والا ہے، ایک ہستی آنے والا ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو مٹائے گا، ایک آنے والا ہے جو ہماری لعنتی صلیب کو اٹھائے گا، ایک آنے والا ہے جو ہمیں زندگی بلکہ کثرت کی زندگی دینے والا ہے۔ اور اس چیز کے لیے خدا نے اپنی کریشن کو استعمال کیا، فرشتوں کو استعمال کیا۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور پس منظر ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے جتنے بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں، ٹی وی پر ہیں۔ خدا نے مریم اور یوسف کو چنا۔ میرے نزدیک بہنوں بھائیو، میرے نزدیک یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا نے چناؤ کیا، خدا نے یوسف اور مریم کو چنا۔ اور دیکھیے گا اس کے چناؤ کا طریقہ کار، خدا نے ان کو چنا جو آلریڈی کنیکٹڈ ہیں، یونٹی کی بات ہے۔ یوسف اور مریم منگنی شدہ تھے، they were engaged، اور خدا نے اس جوڑے کو چنا، یوسف اور مریم کو چنا۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جب ہمارے پاس فرشتہ آئے، وہ کہے کہ روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی، اور فرشتے کے جانے کے بعد مریم نے کہا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ کیا ہی خوشحالی کی بات ہو کہ جب خدا ہم سے بات کرے اور ہمارا جواب یہ نہ ہو، خدا میں تھکا ہوں، خدا میں بیمار ہوں، خدا میں بس سورسز نہیں ہیں، خدا ریسورسز نہیں ہیں۔ مبارک حالی یہ ہوگی خدا آپ سے بات کرے اور آپ کہیں میں خدا کا بندہ ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔
خدا نے مریم اور یوسف کو چنا، تمام بنی نوع انسانیت میں سے خدا نے ان کو الگ کر دیا۔ اور یاد رکھیے یسوع کی پیدائش جو ہے یہ ٹرانسفارمیشن کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے۔ جب تک فرشتہ مریم کے پاس نہیں آیا وہ ایک عام عورت تھی۔ پھر بولوں گا، جب تک یسوع کا فرشتہ مریم کے پاس نہ آیا اس سے بیشتر، اس سے پہلے وہ ایک عام عورت تھی۔ لیکن جب فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا خدا نے تجھے چنا ہے، روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی، خدا قادر کی قدرت تجھ پہ سایہ ڈالے گی، اور اس کے بعد کہا اب سے تمام بنی انسان کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ کو بولے ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ تمام لوگ، آنے والے تمام نسلیں، آنے والے تمام لوگ۔ اور آج ہم اب اس 2024 کے سال میں ہیں، ہم آج بھی اپنی ماں مریم کو مبارک کہتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ کی ماں تھی۔ کرسمس کی سٹوری تبدیل کرنے کا نام ہے۔ مریم کو جب چنا گیا فرشتے کے تھرو، اس کے بعد وہ مبارک ہو گئی، اس سے پہلے وہ شاید عام عورت تھی۔ یاد رکھیے جب خدا آپ کو چنتا ہے، جب خدا آپ کو الگ کرتا ہے، جب خدا آپ کو نیچے سے اٹھا کر تخت پر بٹھاتا ہے تو خدا آپ کو چینج کرتا ہے، ٹرانسفارم کرتا ہے۔ آپ پہلے ایسے نہیں رہتے، آپ کا چال چلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا بولنا، آپ کا تمام طرز عمل زندگی کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ مریم کی طرح اپنا آپ خدا کے سپرد کر دیں۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کی پیدائش پر مریم اور یوسف کو چنا۔ تیاری بتا رہا ہوں، میں تیاری بتا رہا ہوں کس طرح باپ نے اپنے بیٹے کی آمد کے لیے تیاری کی۔ ایک عام سی مثال، دنیاوی مثال ہے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کی شادی کی تاریخ رکھتا ہے، ڈیٹ فکس کرتا ہے، تو وہ اس کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے گا، اس کو انٹرسٹ ہوگا کہ میں نے بھی اور بھی کام کرنے ہیں، میں نے بھی ٹینٹ والوں کو رابطہ کرنا ہے، میں نے بھی ساؤنڈ والوں کو رابطہ کرنا ہے، میں نے کیٹرنگ والوں کو رابطہ کرنا ہے، میں نے کھانے کا انتظام کرنا ہے، جو لوگوں نے آنا ہے ان کی ہاسپٹیلٹی کرنی ہے میں نے۔ تو یہ تو بات خدا کی ہو رہی ہے جو کل کائنات کا مالک اور بنانے والا ہے۔ اس کا بیٹا دنیا میں آ رہا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے، وہ پریپریشن کر رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے، ایک پس منظر یہ بھی ہے، خدا نے صحائف لکھوا دیے، خدا نے فرشتوں کو تیار کر دیا، خدا نے مریم اور یوسف کو چن لیا کہ ان دونوں کے تھرو میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ اب بات آتی ہے جگہ کی۔ کیسا ہو کہ اگر عام انسان ہے، ایک عام جوڑا ہے اور جو اس کی بیوی ہے وہ حاملہ ہے اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، وہ در بدر نام لکھوانے کے بعد وہ ڈھونڈ رہے ہیں، سرائے میں جگہ نہیں ہے، ختم ہوگی جگہ، کہاں پر یسوع کی پیدائش ہونی چاہیے؟ کیسا پلان ہے؟ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجنے کے لیے، وہ آسمانی باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے جگہ کا انتظام نہیں کر پایا۔ تھا وہ بادشاہ کا بادشاہ، تھا وہ شہنشاہ کا شہنشاہ، لیکن جگہ کی سلیکشن دیکھیے گا، میرے نزدیک یہ بڑی امیزنگ بات ہے، انٹرسٹنگ بات ہے۔ آج ہم انسانوں سے ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہماری توقعات بہت زیادہ ہیں، او ایسا ہونا چاہیے، جگہ یہ ہونی چاہیے، فلاں انتظام یہ ہونا چاہیے، لیکن یسوع دنیا میں آ رہا ہے اور سرائے میں جگہ نہیں ہے۔ آئیے حوالہ پڑھ لیں میرے ساتھ، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ لوکا 2:6 میں لکھا ہے، خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے، جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ واضح حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ میرے نزدیک یسوع بادشاہ تھا، لیکن اس کا سٹارٹ عاجزی سے ہوا۔ تھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کی پیدائش تو کسی محل میں ہونی چاہیے تھی، اس کی پیدائش تو کسی پیلس میں ہونی چاہیے تھی، اس کی پیدائش تو بہت اچھے کسی ہاسپٹل میں
اور ایک بہت عمدہ جگہ پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن لکھا ہے کہ وہ کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا تھا۔ پلان خدا کا ہے، اور جیسا خدا نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ وہ ایک ادنا سی جگہ پر، ایک بالکل لو لیول سپیس پر، وہ ہائی لیول ایک ہستی پیدا ہوئی۔ آگے بڑھیں گے۔ ایک پس منظر یہ ہے کہ خدا نے صحائف فرشتوں کو تیار کیا، یوسف مریم کو تیار کیا، جگہ تیار کر لی۔ اس کے بعد خدا نے گواہوں کو تیار کیا، اس کے بعد خدا نے گواہوں کو تیار کیا۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو چرواہوں کے پاس بھیجا، اور ان چرواہوں نے اس کی پیدائش کے بارے میں مشہور کرنا شروع کر دیا۔ اور میں کہتا ہوں اچھی بات تو یہ ہو کہ آج کے چرواہے بھی ایسا ہی کریں کہ وہ یسوع کی پیدائش کے بارے میں جگہ جگہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ نجات دہندہ آپ کے لیے آیا ہے، میرے لیے آیا ہے۔ نہایت ضروری ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ خدا نے اس کے بعد گواہوں کو تیار کرنے کے بعد، چرواہوں کو تیار کرنے کے بعد، خدا نے ستارے کو مقرر کیا مجوسیوں کے لیے۔ اور بتائیے اس بات سے کوشچن کئی بار کرتے ہیں کہ وہ ستارہ کون سا تھا جس کا پیچھا کرتے ہوئے مجوسی وہاں پہنچے؟ اس ستارے کا نام ویکیپیڈیا بتاتا ہے، اس ستارے کا نام نووا ہے، NOVA، نووا۔ آج بہت سی کمپنیز آپ اسلام کی دیکھتے ہیں۔ یہ وہ ستارہ تھا جس کا پیچھا کرتے ہوئے مجوسی یسوع کی پیدائش کی جگہ پر پہنچے۔ اور خدا نے، اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر خدا نے نیر اصغر، نیر اکبر بنایا، سورج چاند بنائے، اور یہ خدا کی کریشن ہے۔ خدا جس کو چاہے استعمال کرے، سب کچھ اس کا ہے۔ اگر اس نے نبیوں کو استعمال کیا صحائف لکھوانے کے لیے، اس نے یوسف مریم کو چن لیا اپنے بیٹے کو دنیا میں لانے کے لیے، اس نے فرشتوں کو مقرر کر دیا میسج پہنچانے کے لیے، اس نے جگہ ڈھونڈ لی پیدا کہاں پہ ہوگا۔ اس کے بعد اس نے گواہ تیار کیے، چرواہے تیار کیے کہ وہ مشہور کر دیں۔ اس کے بعد جو میرا نیکسٹ پس منظر تھا، خدا نے ستارہ مقرر کیا۔ اور مجوسی کے بارے میں لکھا ہے، اگر آپ متی 2 باب اس کی 1 سے 2 آیت پڑھیں تو لکھا کہ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، نہایت شادمان ہوئے۔ خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو خدا اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے 2024 میں آپ کو استعمال کرے، جو اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں۔ خدا 2024 میں اپنے بیٹے کی خوشخبری کے لیے، منادی کے لیے، وسعت کے لیے آپ میں سے بتیری جنوں کو استعمال کرے جس طرح خدا انہیں استعمال کر رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ خدا نے مسیح کی آمد کے لیے غیر اقوام کے گواہ تیار کیے، اور وہ تھے مجوسی، جو سونا، مر اور لبھان لے کر یسوع کی پیدائش پر پہنچے۔ ہے وہ بادشاہ، حیران تو وہ بھی ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے علم نجوم ہیں، ستاروں کا علم رکھنے والے ہیں، اور یہ ستارہ ہمارے آگے چل رہا ہے۔ یہ ستارہ اس جگہ پر رکا ہے جہاں پر یسوع کی پیدائش ہوئی ہے، اور ہم سونا، مر، لبھان لے کر آئے ہیں۔ اور لکھا ہے انہوں نے یسوع کو دیکھ کر سجدہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جگہ بدبو والی ہے، استبل ہے، وہاں پہ بہت سی گندی سمیل ہوگی۔ نو، ان کا دھیان یسوع کی طرف تھا کہ یہ ہماری نجات لے کر آیا ہے۔ بھول جائیں اپنے غرور کو، گھمنڈ کو، اپنے ڈگریز کو، اپنے رتبوں کو، اپنے معیار کو، اپنے لیول کو، اور سجدے میں جائیں اپنے نجات دہندہ کو دیکھنے کے لیے۔ خدا کے پاک کلام میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، کوئی میری آواز کو سنے۔ اور آگے مکاشفہ کی کتاب میں خدا 7 کلیسیوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، جن کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ میرے نزدیک ہمیں آج اپنے آپ کو خدا کی نجات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنی روحوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے اس دنیا میں آ کر اپنا آپ پیش کر دیا، وہ بالکل ایک ادنا سی جگہ پر پیدا ہوا، اس لیے کہ کہنے والے یہ نہ ہو کہ وہ تو بہت بڑا خدا ہے، وہ تو ڈیمانڈنگ خدا ہے، وہ تو ایک بڑی جگہ پر پیدا ہوا ہے۔ نو، اس جگہ پر چرواہے بھی تھے اور مجوسی بھی تھے، دونوں معیار کے لوگوں کو خدا نے اکٹھا کیا، اور خدا نے اپنے بیٹے مسیح کی پیدائش پر آج ہمیں موقع بخشا کہ ہم اسے جان لیں اور اپنی تیاری کریں۔ میرے نزدیک اس بار خدا کی آمد آپ کے لیے اسپیشل ہے۔ میرے نزدیک اس بار خدا کی پیدائش، یسوع کی پیدائش آپ کے لیے اسپیشل ہے کہ یہ میرا وقت ہے کہ میں نے اپنا آپ خدا کو دینا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو، کیا یہ خوبصورت بات ہو کہ 2024 کا کرسمس آپ اپنے خاندان کے لیے ہر سال کرتے ہیں۔ اس بار کیا یہ اچھا ہو آپ کی تیاری ہر سال سے مختلف ہو۔ لکھا ہے، میں ننگا تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، تم نے میری تیمارداری کی۔ جس نے ان کے لیے کیا اس نے میرے لیے کیا۔ آئیے اپنے آپ کو اس بار تیار کریں کہ میں نے اس کرسمس پر مسیح کی آمد کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آئیے آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، اور دیکھنے والے تمام جانوں کے لیے میں دعا کروں گا کہ خدا ان کو یہ توفیق بخش کہ 2024 اور آنے والے تمام سالوں کے لیے یہ اپنے آپ کو تیار کریں، جیسے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش پر کن کن کو چنا، الگ کیا، سلیکٹ کیا، مقرر کیا۔ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ خدا ہمیں بھی چن لے، ہم خدا کو استعمال نہ کریں، خدا ہمیں استعمال کرے۔ آئیے آنکھیں بند کریں، دعا کریں۔ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، ہمارے طبیب اعظم، خداوند تیری حشمت، تیری بزرگی جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تو جو باکمال ہے، تو جو عمدہ ہے، تو جو اعلیٰ ہے۔ خداوند آج جو کلام تیرے لوگوں نے سنا ہے، توفیق بخش دینا یہ کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور خالی رکھنے یسوع کے نام سے بھرے جائیں، اور یہ خداوند تیری آمد پر اپنے آپ کو پیش کریں اور تیاری کریں کہ یہ اس بار کا کرسمس، اس بار کی مسیح کی آمد گزرے سالوں سے مختلف ہو، نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ بیواؤں، بے سہارا، یتیموں کے لیے باعث سے برکت ہو، کیونکہ تو سب کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔